ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق اور وہی قادر مطلق ذات ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں، بدبخت ہیں وہ لوگ جو رحمت کے مستحق نہیں بنتے بلکہ اس کے غضب کے مستحق بنتے ہیں۔ ایک مسلمان کو یہ جاننا بہت ضروری ہے وہ کیسے اللہ کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے اور کیسے وہ اللہ کے غضب کا مستحق بنتا ہے۔ جب یہ علم ہو جائے تو پھر انسان ان راہوں پہ ہی چلتا ہے جس سے اللہ کی رحمت میسر آتی ہے اور غضب کی راہوں سے اپنے آپ کو جدا کر لیتا ہے۔ تو آج کے اس خطبے میں ہم یہی دو پہلو بیان کریں گے کہ اللہ کا غضب جو ہے وہ کن کن اعمال کی وجہ سے انسان پہ پڑتا ہے اور اللہ کی رحمت کن کن اعمال کی وجہ سے انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کی اولادوں کو رحمتوں سے نوازے اور غضب سے محفوظ رکھے۔ اللہ کا غضب ان لوگوں پہ برستا ہے جو اللہ کی ذات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، جن کو آج ملحد کہتے ہیں، دہریے کہتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، وہ کہتے ہیں بس زمانے کا چل چلاؤ ہے، اللہ کوئی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک، یہ ملحدین کی بات ہے۔ دہریے لوگ اللہ کی ذات کو مانتے نہیں۔ کچھ لوگ اللہ کی ذات کو مانتے تو ہیں لیکن ماننے کا تصور وہ ہے جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو ہے لیکن آدم علیہ السلام کی شکل میں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اسی لیے تو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا نا، جس کو لوگ رومی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مثنوی رومی میں یہی پہلو اس نے اختیار کیا۔ اللہ تو خالق ہے اور آدم مخلوق ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی ذات کو مانتے ہوئے اس طرف چلے گئے کہ اللہ تو ہے لیکن محمد مصطفیٰ کی شکل میں نعوذ باللہ مدینہ میں اتر آئے۔ آپ نے دیوان فرید کا نام سنا ہوگا اور بابا فرید کا نام بھی سنا ہوگا۔
اسی پہلو کو انہوں نے اختیار کیا کہ اللہ ہے لیکن محمد کی شکل میں۔ ایک چوتھا تصور بھی دنیا میں عام ہوا کہ ہے تو ہے اللہ لیکن انسانی شکل میں، یہ سب ہمیں اللہ کے ہی انوار نظر آتے ہیں۔ شمائل امدادیہ میں مہاجر مکی نے یہی کچھ لکھا ہے۔ کچھ ایسے بھی بدبخت آئے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی چیز تمہیں نظر آتی ہے یہ اللہ ہی ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، جیسے کہ ابن عربی نے یہ بات کہی۔ لیکن اللہ عز الجلال کے بارے میں مسلمان کا موقف کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، وہ عرش پر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے، علم اور قدرت کے اعتبار سے دنیا کے ذرے ذرے میں ہے، بائن عن خلقی، مخلوق الگ ہے، مالک الملک الگ ہے۔ یہ ساری مخلوق ہے جو زمینوں میں ہیں، جو آسمانوں میں نورانی فرشتے ہیں، مالک الملک آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہیں، بلند ہیں۔ غضب ان پہ پڑتا ہے جو اللہ کی ذات میں جھگڑا کرتے ہیں، اور جھگڑتا وہ ہے جس نے قرآن اور حدیث سمجھی نہیں ہوتی۔ ان الذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید۔ مسلمانوں نے تو مان لیا، قرآن نے تو بیان کر دیا، پھر بھی اللہ ذوالجلال کے فیصلے پڑھنے کے بعد بھی جو اللہ کی ذات میں جھگڑا کرتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ وعلیہم غضب من ربہم، ان پہ اللہ کا غضب برستا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنے خالق کی ذات کا ہی انکار کر دے، جس نے پیدا کیا ہے اس کو ہی بلا دے۔ آج دنیا کو ایک نیا سبق اللہ نے سکھایا ہے۔ اب یاد آیا نا کہ کون ہے؟ کوئی تو ذات ہے، یہ بیماری اور وبا جس نے اتاری ہے، دنیا جہان کی ٹیکنالوجی اور دماغ شل ہو کے رہ گئے، کوئی آج تک ریکگنائز ہی نہیں کر سکا کہ ہے کیا۔ اور یہ معمولی سا اللہ جلال نے ایک جو ہے وائرس بھیجا ہے، اور دیکھ لیں کیا ہو گیا۔ مانی اللہ کی ذات ہے، یہ سارے کا سارا نظام اسی کے ہاتھ۔ دوسرا بدبخت وہ ہے جو اللہ کی ذات کے بارے میں بدگمان بھی ہو جائے، اس پہ بھی اللہ کا غضب برستا ہے۔ اللہ سے بدگمان منافق ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ کافر جو ہے مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بدگمان ہونا یہ مومنوں کا رویہ نہیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ اللہ منافقوں کو عذاب دیں گے، وہ مرد ہوں یا عورتیں، اور مشرکوں کو جو مرد اور عورتیں، کس وجہ سے؟ الظانین باللہ ظن السوء، وہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہو، برے برے گمان اللہ کے بارے میں کرنا شروع ہو گئے۔ کہ آج اچھے بھلے انسان کے بارے میں برا گمان کرنا جو ہے وہ شریعت نے جرم قرار دیا ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی، جو پوری کائنات کا خالق ہے، اس کے بارے میں سوچنا پتہ نہیں ایسا اللہ تعالیٰ کر سکیں گے کہ نہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز محال ہے ہی نہیں۔ یہ میری اور آپ کی ڈکشنری میں لکھا ہوگا کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا،
ہر چیز کو بنانے والا بھی وہ ہے، تصرف بھی پوری کائنات کا اسی کے ہاتھ میں۔ تیسرا بدبخت وہ ہے جس پہ اللہ کا غضب جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے کہا علیہم دائرۃ السوء، علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم، ان پہ ہر وقت برائی کا گھیرا تنگ رہتا ہے، اللہ کا غضب ہے، لعنت ہے، اور ان کے لیے جہنم میں اور بہت برا وہ ٹھکانہ ہے۔ اشتد غضب اللہ علی من زعم انه ملک الاملاک لا ملک الا اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا غضب اس شخص پر بھی پڑتا ہے جو اپنے آپ کو شاہنشاہ کہلواتا ہے، ملک الاملاک لا ملک الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی دنیا کا حقیقی بادشاہ نہیں۔ ان اخنس الاسماء الی اللہ، سب سے برا نام جو ہے اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ملک الاملاک کہے کہ میں شہنشاہ ہوں۔ یہ ساری کی ساری بلندیاں اور عظمتیں ہیں تو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اپنے آپ کو اس طرح کے ناموں سے ملقب نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا بدبخت وہ ہے جس پہ اللہ کا غضب برستا ہے، جو اللہ ذوالجلال کے سوا کسی اور کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے فرامین کو تو نہ سمجھا، تورات کو تو نہ مانا، اپنے ہاتھ سے یہ ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سینالہم غضب من ربہم، ان پہ اللہ کا غضب برسے گا، وذلہ، ذلیل ہو کے رہ جائیں گے جو اللہ ذوالجلال کے سوا کسی کو معبود پر حق مانتے ہیں۔ کیسی ذلت؟ اگر قیامت کو پوری دنیا بھی ان کو دے دی جائے کہ فدیے میں دے کے جان چھڑا لیں، یہ تیار ہو جائیں گے لیکن قبول نہیں کیا جائے اور جہنم میں ذلیل ہو کے ڈال دیے جائیں۔ پانچواں بدبخت وہ ہے جس پہ اللہ کا غضب برستا ہے، جنہوں نے اپنی من مرضی سے نام رکھ لیے اور ان ناموں کے پیچھے ہی چل پڑے، حالانکہ اللہ نے کوئی ایسی چیز تو اتاری نہیں۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان۔ اپنے ہی ماحول میں اپنی پسند کے بت بنا لیے اور نام بھی رکھ دیے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل اتاری نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، یہ ایسی پلید سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اس قابل سمجھ کے نام اللہ تعالیٰ کی تو نسبت کر دینا۔ لات منات و عزا کو ماننے والے یہی کچھ کرتے تھے، کہتے تھے لات یہ اللہ سے ہے، منات یہ منان سے ہے، عزا عزیز سے ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تم نے خود نام گھڑے ہیں، اللہ کے نام وہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اللہ کے وہی نام لینے چاہیے جن کا حدیث میں تذکرہ آیا ہے۔ اس سے بڑی نسبت کیا ہے کہ میری اور آپ کی نسبت اللہ کی طرف ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ اپنی پسند اور ناپسند کا معیار بنا کے نام گھڑ لینا اور انہیں ہی سمجھنا کہ یہ ٹھیک ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی دلیل نہ ہو
اور انسان جو ہے اس غلط راستے پہ بہک جائے، اللہ کا غضب برستا۔ چھٹا وہ انسان بدبخت ہے جس پہ اللہ کا غضب برستا ہے جو دین سے مرتد ہو جاتا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ جو دل سے ایمان کو مان لینے کے بعد کفر کی طرف چلا جاتا ہے اس پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے حکم کیا دیا ہے، من بدل دینا فاقتلوہ، جو دین کو تبدیل کر دے اسے قتل کر دو۔ اسلام کا نام لینے والا جو اللہ کو نہیں مانتا، جو نبی کی رسالت کو نہیں مانتا، اسے خاتم النبیین نہیں مانتا، اس کو صرف یہ مت کہو کہ یہ صرف کافر ہوا ہے، وہ مرتد بھی ہوا ہے، اس نے دین اسلام کو چھوڑا ہے۔ اور شاید کہ حل و عقد والے اس بات کو سمجھے، جو دین سے پھرتا اس کا علاج یہ ہے، لیکن یہ علاج کرتا کون ہے؟ یہ حکمران بالا کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عوام جو ہے اس بارے میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتی، اس لیے شریعت نے اصول وہ دیے ہیں جس سے امن بھی رہے اور اصول و ضابطے پر پابندی بھی رہے اور معاشرے میں بدامنی بھی نہ پھیلے۔ ساتواں بدبخت وہ ہے جس پہ اللہ کا غضب اترتا ہے۔ شریعت آ گئی لیکن اس نے شریعت کا انکار کر دیا۔ کیسے انکار کیا؟ پسند نہیں آئی اسے۔ کیوں انکار کیا؟ حسد کرتے ہوئے۔ کیوں انکار کیا؟ میں نہیں مانتا، اپنی خواہش کا غلام بنتے ہوئے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ کس وجہ سے انہوں نے شریعت کا انکار کیا؟ چودھری تو ہم ہیں، تو یہ محمد پہ دین کیسے آ گیا؟ ابو جہل کو یہی تو تکلیف تھی، یہ کیسے ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ وہ چودراہٹ کو نہیں دیکھ کے کوئی چیز دیتا، وہ دیکھتا ہے تو اپنے فیصلوں پہ مطابق جو ہے وہ فیصلے جاری کرتا ہے۔ یہ اس کی پسند ہے، اس کی پسند کو توڑ کون سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہے، ساری دنیا جتن کر لے، وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے کیسا پسند کیا؟ دشمن بھی بول کے کہہ اٹھے یہ صادق اور امین ہے۔ آٹھواں بدبخت وہ ہے جو قبر جو ہے اس کو سجدہ گاہ بنا لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورتی سے یہ بات سمجھا رہے ہیں، کاش امت کو سمجھ آ جائے۔ دعا کر رہے ہیں ہر شخص کے آج تانے بانے جو ہیں وہ اس پہ ہی جڑتے ہیں، کسی طریقے سے میری شہرت ہو جائے اور میرے مرنے کے بعد میرا نام زندہ رہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ میرے بعد اس کی لوگ پوجا کریں۔ کیسی کمال کی توحید سمجھائی۔ ساتھ فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ ذوالجلال کا غضب ان پر سخت ہوتا ہے جو قوم انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں۔ یہ تقدیس، یہ تقدس کی چادریں جو ہے
وہ اللہ ذو الجلال کے پیغمبر نے بڑے طریقے سے امت کو سمجھایا کہ یہ تقدس و عظمت صرف اللہ کے لائق ہے، کسی اور کے لائق نہیں۔ نواں بدبخت وہ ہے جس پہ اللہ کا غضب اترتا ہے۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، صحت کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، علم کی نعمت ہے، قوت کی نعمت ہے، اور ایک نعمت کوئی اس کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ناشکری، واویلا، ہر وقت شکوہ شکایت۔ کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ۔ کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، جو اللہ فرماتے ہیں میرے بندو کھاؤ جو میں نے تمہیں پاکیزہ عطا کیا ہے، لیکن اس میں طغیانی کی طرف نہ جاؤ۔ مال مل جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم اس مال کو حرام پہ لگاؤ، مال کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم اس کو اللہ کی نافرمانی پہ لگاؤ۔ یہ نعمت ہے، اس کا حساب ہوگا۔ تمہیں طاقت اس لیے نہیں دی کہ تم ظلم کرو۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے طاقت کی نعمت سے نوازا تھا، جن مسخر کر دیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا جنوں کو کہ فلاں کو جا کے مار دو۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، مسجدوں کے محراب بنوائے، ان سے بڑی بڑی دیگیں بنوائی کہ لوگوں کے لیے کھانے پکا کے لوگوں کی خدمت کی جائے۔ طاقت، مال، کوئی بھی ایسی نعمت، اس کو اللہ کی دین کی خدمت میں لگانے سے انسان اللہ ذو الجلال کی شکر گزار بنتا ہے، معصیت پہ لگانے سے تو شکر گزاری نہیں ہوتی۔ اسی سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جب کسی نے سوال کیا من اکثر الناس صراخا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا چلاتا کون نظر آئے گا؟ تو سیدنا حسن بصری نے فرمایا تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تو دی فاستخدموا فی معصیت اللہ، اور انہوں نے فاستخدمها فی معصیت اللہ، اس نے نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو معاف فرمائے اور ہر قسم کی ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ نواں انسان وہ ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہے، جو ظلم کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان طالت بک مدہ ان ترى قوما في ايديهم مثل اذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله۔ میرے صحابی اگر تمہیں لمبی زندگی ملی تو تم دیکھو گے ایسے ظالم اٹھیں گے جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے جیسے گائے کی دم ہوتی ہے، وہ صبح نکلیں گے تو اللہ کے غضب میں، شام کو واپس آئیں گے تو اللہ کی سخط اور ناراضگی میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں جو میں نے نہیں دیکھے ابھی۔ ایک وہ جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، یضربون الناس، اور لوگوں کو ماریں گے، اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں گے، اور دوسری عورتیں جو مائلات ممیلات ہوں گی، بے پرد ہوں گی، لوگ ان کی طرف مائل، وہ لوگوں کی طرف مائل۔ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، نہ وہ جنت میں عورتیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بڑی دور سے مومنوں کو آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ بدبخت وہ بھی ہے جو حد سے بڑھتے ہوئے کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، اس پر بھی اللہ کا غضب برستا ہے۔
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم. اس نے جانتے بوجھتے مسلمان کو قتل کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا. اگر توبہ نہ کی تو کیا بنے گا؟ غضب اللہ علیہ، اللہ کی غضب کا مستحق ہوگا، اس پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار اور اللہ کی طرف سے دھتکار ہے. اور اس سے برا ٹھکانہ کیا ہو سکتا؟ وہ شخص بھی اللہ کے غضب کا مستحق ہے. کافر اور مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو اور مسلمان ہو اور بزدلی دکھا کے وہاں سے پشت دکھا کے بھاگ جائے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فقد باء بغضب من اللہ. جس نے بزدلی دکھائی اور کافر کے سامنے لڑتا لڑتا ڈر گیا اور بھاگ گیا، میدان چھوڑ گیا، یہ اللہ کا غضب لے کے بھاگے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں. 4 یبغضهم اللہ، البیاع الحلاف، اللہ کا غضب برستا ہے اس بندے پر جو مال بیچتا ہے قسم اٹھا کے. مال تو ویسے بھی بیچا جا سکتا ہے، اور کتنے ایسے مسلمان اور نیک اور صالح تاجر ہیں آج بھی موجود ہیں، نہ جانے یہاں بھی کتنے بیٹھے ہوں گے جو پہلی صف کے نمازی ہیں. لوگوں کی قسموں پہ اتنا اعتبار نہیں کرتے جتنا ان کی زبانوں پہ اعتبار کرتے ہیں، وہ قسم بھی نہیں اٹھاتے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اور پیدا فرمائے. اور سچ کہا تھا اللہ کے رسول نے، التاجر الصدوق الامین المسلم، مسلمان ہو، تاجر ہو، سچا ہو، امانت دار ہو، یہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ کھڑا ہو، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہو. البیاع الحلاف، قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچنے والا اللہ کے غضب کا مستحق. والفقیر المختال، ہے فقیر لیکن اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، اللہ کے غضب کا مستحق. والشیخ الزانی، ہے بوڑھا لیکن بدکاری سے باز نہیں آتا، یہ اللہ کے غضب کا مستحق. والامام الجائر، ہے بادشاہ لیکن ظلم کرتا ہے، یہ اللہ کے غضب کا مستحق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، من حلف علی یمین یستحق بها مالا لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کا مال کھینچتا ہے، چھینتا ہے، اللہ کو ملے گا اس حالت میں کہ اللہ اس پہ غضبناک ہو. من اقتطع ارضا ظالما لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جو کسی کی زمین ہتھیاتا ہے ظلم کرتے ہوئے، اللہ کا اس پہ بھی غضب ہوگا. بلکہ ایک بات نہیں، حدیث کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قید شبرن، توجہ کیجئے گا، قید شبرن، میں ذرا کمزور ہوں، میرے ہاتھ چھوٹے ہیں، یہ بلش جتنی زمین بھی کوئی ہتھیا لے کسی کی نجائز، 5 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. قیامت کو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے 7 زمینوں کی مٹی کھودو. دوسری روایت میں آتا ہے اس کو کندھے پہ رکھو اور جب تک پوری دنیا کا حساب نہیں ہوتا محشر کا چکر لگاؤ، پھر 7 زمینوں کا توق پہنا کے اس کے گلے میں 7 زمینوں کے نیچے دھنسا دیا جائے. ظلم جو ہے یہ اللہ حضور جلال کو پسند نہیں، اس لیے حدیث قدسی انی حرمت الظلم علی نفسی،
فلا تظالموا، لوگوں میں نے اپنے آپ پہ بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، تم ظلم نہ کرنا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے امت کو یہ راہیں بتائیں کہ اللہ ذوالجلال کے غضب سے بچنا ہے تو ان راہوں پہ نہ چلو۔ میری دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھے اور ایسی راہوں سے بھی محفوظ رکھے جس سے اللہ کا غضب آتا ہے، ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے جس سے اس کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد۔ جس طرح آپ نے غضب کے متعلق سنا کہ غضب کا مستحق بننے والا کون بد نصیب ہیں، اور ان کی راہوں کا تعین جو شریعت نے کیا ہے کہ یہ راستے غضب والے ہیں، اس پہ نہ چلائے۔ رحمت کے مستحق کون ہیں؟ جو غضب سے بچا لیے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ میں سب سے پہلا انسان وہ ہے جس کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوا، یقین پہ اس کا ایمان قائم رہتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ جو لوگ ایمان لائے واعتصموا به، انہوں نے ایمان کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ انہیں فضل سے بھی نوازیں گے اور رحمت سے بھی نوازیں گے، اور صرف فضل اور رحمت سے نہیں نوازیں گے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ انہیں ہمیشہ صراط مستقیم پہ گامزن رکھیں گے۔ کتنا بڑا انعام! جس بندے کو صراط مستقیم مل گیا، اللہ کی قسم اس سے بڑی نعمت ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر اوپر سے اللہ کا فضل، پھر اللہ کی رحمتیں، بچا کیا ہے؟ اس کے لیے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پر ایمان، اور اللہ ذوالجلال کے قیامت کے دن پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ اور آج ایمان ان ساری چیزوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات پر ایمان کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی کے فیصلے نافذ ہونے ہیں، میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب یہ فکر لاحق ہو گئی تو پھر انسان اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اللہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ہمیں جوڑ لے۔ دوسرا خوش نصیب جو غضب سے بچ جاتا ہے، رحمت کا مستحق بنتا ہے، ایمان مضبوط ہونے کے بعد اس کا تعلق قرآن سے جڑتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن کو ہم نے ویسے بھی شفا بنا کے اور رحمت بنا کے اتارا ہے۔ جتنی کسی نے فکری اور قولی اور عملی بیماریوں سے بچنا ہے، اتنا اپنے فکر میں اور قول میں اور عمل میں قرآن کے احکامات کو لے آئے۔ اللہ ہر قسم کی بیماری اور روگ سے اسے محفوظ فرمائیں گے، شفا دیں گے، اور اللہ ذوالجلال رحمت کا بھی نزول فرمائیں گے۔ اس کا فکر بھی خوبصورت ہوگا، اس کا قول بھی خوبصورت ہوگا، اس کا عمل بھی خوبصورت ہوگا۔ جس کو اللہ کی طرف سے رحمت مل جائے، شفا مل جائے، دنیا کی کوئی بیماری اس کو کیا کہہ سکتی؟
تیسرا خوش نصیب جو غضب سے بچ کے اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے وہ ہے جو نماز پڑھنے کے بعد گنتی کے 3 سے 4 سے 5 منٹ ہوتے ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کرتا کرتا جب ذکر مکمل ہوتا ہے تو تب کہیں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ وَمَا لَمْ يُحْدِث۔ بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، 1 نہیں 10 نہیں 10 لاکھ نہیں، کھربوں فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پہ رحمت کا نزول فرما دے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما دے۔ یہاں میں ادباً ایک گزارش بھی کروں گا، دعا کی 2 قسمیں ہیں، دعائے مسئلہ اور دعائے ذکر۔ اللہ سے کچھ مانگنا یہ بھی دعا ہے، جو اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے اللہ اسے وہ دیتے ہیں جو دعا مانگنے والوں کو بھی نہیں دیتے۔ مت دھوکے میں آئیے کسی کے سلام پھیرا اور ہاتھ اٹھائے اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، 2-4 لفظ بولے اور کہا کہ ٹھیک، اور سارے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ سنت یہ ہے نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ کان اذا سلم استغفر 3، اللہ کے رسول جب سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام۔ دعائیں جو اللہ کے رسول سے ہیں وہ ساری دعائیں پڑھتے۔ بھلا اس حدیث کا وزن تو کیجئے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 34 حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ سارے صاف کر دیتے۔ ذرا اس حدیث کا بھی وزن کر کے دیکھیے میرے معزز اور مکرم اور محتشم بھائیوں اور بزرگوں، من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاة مکتوبہ، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہوتا ہے۔ جس دن آنکھیں بند ہوگی جنتی مہمان ہو۔ بیٹھ کے ذکر کیا کرے، گنتی کے 4 گنتی کے 5 منٹ، اور یاد رکھنا اپنے چھوٹے بھائی کی بات، میں اٹھ کے جاتا ہوں کہ شاپ کھولوں گا میرے کلائنٹس اور میرے فلاں، یاد رکھنا دینے والا کون ہے؟ جس نے دینا ہے اس سے بھاگ کے جاؤ، اور جس نے بلکہ لینا ہے اس کی طرف جاؤ۔ یہ ویسے بھی عقل کا کوئی اچھا فیصلہ نہیں لگتا۔ گنتی کے 4 سے 5 منٹ گزارنے سے میں اور آپ 1 یا 2 یا 4 یا 6 لوگوں کو کہتے ہیں دعا کرنا، وہ جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کر رہے ہوں بغیر کہے ہی، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے دنیا میں؟ بیٹھ کے ذکر کیا کرے۔ 4تھا خوش نصیب، راتیں بڑی ہو رہی ہیں، آ جاؤ اپنے اس منہج پہ جو چھوٹی راتوں کا بس اوقات بہانہ لگتا ہے کہ بس اٹھا نہیں جاتا، تہجد کی طرف آؤ۔ اللہ کی قسم اس قدر لذیذ کوئی نماز ہے ہی نہیں جو انسان سحری کے وقت اللہ سے گفتگو کرتا ہوا لذت محسوس کرتا۔ رحم اللہ امرأ قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے تہجد کی اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اگر پسو پیش کرتی ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے اس کے چہرے پر۔ رحمت کے مستحق تو وہ نیک اور صالحہ عورت بھی ہے جو اٹھ کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے خامن کو اٹھاتی ہے، وہ پسو پیش کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ یہ دونوں پر یہ اللہ کی رحمت کی برکھا برستی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، فرماتے تھے یا عائشہ قومی یا عائشہ فاوتری،
عائشہ تم بھی اٹھو نماز پڑھو، ایقظوا صواحب الحجرات لکی یصلین، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ یہ بھی نماز پڑھے۔ پانچواں طریقہ جس سے آپ اللہ کے غضب سے بچ کے اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے، رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4، عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جو پابندی سے پڑھتا ہے نا، اللہ اس کا جنت میں گھر بھی بنا دیتے ہیں۔ چھٹا عمل جس سے اللہ کی رحمت کیا مستحق بنیں گے، غضب سے بچیں گے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى، جس کے بیچنے اور خریدنے میں بھی نرمی، جو تقاضا کرتا ہے تو نرمی سے فیصلہ دیتا ہے تو نرمی سے، نرمی جس پہ غالب ہو اللہ ذوالجلال پھر اس سے نرمیاں کیوں نہیں کریں گے۔ من لانت کلمتہ وجبت محبتہ، سیدنا علی کہا کرتے جس کی زبان میں نرمی آ جائے ساری دنیا کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتے۔ ایک 7واں عمل بھی ہے جسے اللہ ذوالجلال کی رحمت کیا مستحق بنیں گے اور غضب سے دور ہوں گے، اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، فلیقل اخوہ او صاحبہ، اس کا بھائی ہے یا کوئی اور دوست بیٹھا ہے وہ سن کے کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحمت فرمائے۔ پھر اس کو کیا کہنا چاہیے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، جو یہ یرحمک اللہ کہتا ہے کہ اللہ تجھ پہ رحمت کا نزول فرمائے، اللہ اس کو بھی رحمت سے نواز دیتے۔ لیکن یاد رہنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کہ جب کسی کو 2 مرتبہ چھینک آئے تو پھر بھی یہ دعا دیں، جب 3 مرتبہ چھینک آئے تو پھر یرحمک اللہ کی بجائے شفاک اللہ کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ حدیث میں آتا نا ایک شخص کو 3 مرتبہ چھینک آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا شفاک اللہ، اللہ آپ کو شفا دے۔ تو اللہ کے رسول یہ کیا فرمایا، انت مسکوم، تمہیں تو زکام ہے نا، تو جب 3 مرتبہ ہو تو پھر شفاک اللہ کہنا چاہیے۔ یا ملتی جلتی ایک بات ہے، چھینک کے ساتھ بس اوقات جو ہے وہ انسان کو جمائی بھی آتی ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند پوری نہ ہو تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، تو وہاں بھی حکم یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنے منہ کو ڈھانپ لو، آپ اپنے ہاتھ کو رکھ کے اور انگوٹھے انگلی کے ساتھ جو ہے اپنی ناک کو بھی دبا لو تاکہ منہ کھلے گا، اور شیطان جو ہے اس پہ بھی خوش ہوتا ہے کہ ہاں اور آ کہنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ دایاں ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، بعض بایاں اور بعض الٹا اور سیدھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا سمجھایا، فَلْيَقْضِمْهُ مَا اسْتَطَاعَ، اس کو روکے جس طرح بھی روک سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی ہے، شاید آپ نے سنی ہو، مَا تَسَاءَبَ نَبِيُّ اللَّهِ قَطْ، اللہ کے رسول کو پوری زندگی جمائی آئی نہیں ہے، کیونکہ العطاس من اللہ والتثاؤب من الشیطان، تثاؤب جو ہے جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور چھینک جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان کے جسم میں کوئی رکاوٹ ہو اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتے ہیں، اور یہ اس کے صحت کا راز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہیں۔ 8واں خوش نصیب وہ ہے جو غضب سے تو بچتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ جو دنیا پہ رحمت اور رحم کرتا ہے نا، کسی کے ساتھ رحم کرو گے تو اللہ تجھ پہ رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہتے ہیں نا کرو مہربانی تو اہل زمین پر اللہ مہرباں ہوگا عرش بریب۔ کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو گے تو اللہ کے رحم کے مستحق بن جاؤ۔ 9واں ایک عمل بھی ہے جس سے آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے اور اللہ عز و جلال کے غضب سے بچ سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو۔ ایک باپ کو سمجھ آئی کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، بیٹے کو اکٹھا کیا کہ مجھ سے محبت ہے، کہا کیوں نہیں؟ کہ اگر محبت ہے تو میں تجھ سے ایک تقاضا کرتا ہوں، اذا انا مت فاحرقونی ثم ذرونی، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا،
اور میری راہ کو سمندروں اور دریاؤں میں بہا دینا، ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا۔ بیٹوں کی محبت ہے، بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ عز و جلال کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، اللہ نے جمع کر لیا، فرمایا بتاؤ میرے بندے تم نے یہ کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے فرقا منک یا رب، اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے میں نے کیا کہ میں حساب کیسے دوں گا۔ فما تلافہ ان رحمہ اللہ، اللہ نے فرمایا اگر تم ڈر گئے ہو نا تو جاؤ میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت، ایک شخص نے زمین خریدی، دوسرے نے بیچی، جس نے بیچی اس نے پیسے لے لیے، اتفاق سے جب وہ زمین میں ہل چلانے لگا تو ایک سونے کا گھڑا ملا، رک گیا، مالک کو کہتا ہے یہ گھڑا میرا نہیں ہے، اس نے کہا میرا بھی نہیں ہے۔ آج ٹکوں پہ جانیں دے دی جاتی ہیں، بلکہ چند ٹکوں پہ ایمان بیچ دیا جاتا ہے۔ کہا یہ گھڑا میرا نہیں ہے۔ فتحاکم الی رجل، ایک آدمی کے پاس گیا، اس نے کہا بھی آپ نے زمین خریدی تو آپ کا گھڑا؟ کہا میں نے زمین کے پیسے دیے ہیں، جو چھپے خزانے تھے اس کے پیسے نہیں دیے، میں اللہ کے سامنے پیش کیسے ہوں گا؟ کہا پھر تیرے باپ دادا نے چھپایا ہوگا، بیچنے والے تم لے لو۔ کہا بعتک الارض وما فیہا، میں نے زمین بھی بیچی اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی میں نے بیچا، یہ اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکتا تو میں کیسے دوں گا؟ جھگڑا اس بات پہ، وہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے۔ خوف دیکھیے، اس شخص نے فیصلہ کیا، ایک کی بیٹی تھی ایک کا بیٹا تھا، ان کا نکاح کیا، کہا اس پہ خرچ کرو اور باقی ان دونوں کے ہاتھوں سے صدقہ کروا دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں جانتا ہوں ایک وقت آئے گا کہ لوگ میرے پاس کیس لے کے آئیں گے، کوئی چرب زبان ہوگا، میں بھی فیصلہ کر دوں چرب زبانی کی باتیں سن کر، اور اس کا حق نہ ہوا انما اقطع له قطعة من النار، میرے فیصلے کے باوجود یہ جہنم کا ٹکڑا ہوگا۔ جن کا کیس تھا کوئی ادھر چل پڑا، دوسرا ادھر چل پڑا، اللہ کے رسول ہمیں نہیں چاہیے۔ کہا بات تو سنو، کہا نہیں نہیں نہیں، ہم قیامت کو اس کے حساب کی طرف جانے کے متحمل نہیں۔ اللہ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔ ابو ذر رازی رحمت اللہ علیہ، جن کو 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ کہتے ہیں، زندگی کے آخری لمحات میں تھا اور کہتا ہے اللہم انی اشتاق الی رؤیتک، اللہ تیرے دیدار کا مجھے شوق ہے، مجھے نصیب فرما دے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اتنی بڑی خواہش کس وجہ سے کر رہے ہو؟ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہو؟ کہا نہیں، رحمت منک یا رب، اللہ صرف تیری رحمت کی امید کرتے ہوئے میں تیرے دیدار کا سوال کرتا ہوں، اپنے کسی عمل کی وجہ سے نہیں۔ 10ویں اور آخری بات، اللہ کے غضب سے بچتا وہ ہے جو صبر کر جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ مومنوں آپ کو ہم آزمائیں گے خوف دے کر، والجوع بھوک بھی آ سکتی ہے، ونقص من الاموال مالوں سے بھی محروم کیا جائے گا، والانفس تمہارے تعلق والے رشتوں میں سے دنیا سے روانہ ہو جائے گی، والثمرات پھلوں سے بھی محرومی کی جا سکتی ہے، وبشر الصابرین ان سب محرومیوں پر صبر کرنے والا اور جب بھی کوئی مصیبت آئے یہ کہنے والا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ ذوالجلال کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی جانے والے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ ذوالجلال کی رحمت کا نزول ہوگا اور اللہ ذوالجلال کی برکتیں برستی ہیں، اور ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اپنے ایمان کو متزلزل نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ وقت آئے گا دینداروں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کیسا مشکل ہو جائے گا؟ کالقابض علی الجمر، جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے، للمتمسک فی، لیکن ایسے سخت ماحول میں بھی دین پہ ڈٹ جانا اور اپنے آپ کو دین پہ کاربند کرتے رہنا، متمسک ہو جانے کو اجر اتنا ملے گا جتنا 50 شہیدوں کو اجر ملے گا۔ صحابہ نے سوال کر لیا منا او منہم، اللہ کے رسول ہم میں سے 50 یا اس دور کے 50؟ فرمایا اجر 50 شہیدا منکم، میرے صحابہ تم میں سے اگر 50 اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرے تو فتنوں کے دور میں دین پہ ڈٹ جانے